گل پلازا میں سرچ آپریشن مزید 2 روز تک جاری رہے گا، اس کے بعد عمارت گرا دی جائے گی۔ تکنیکی کمیٹی نے آگ سے متاثر گل پلازا کو مخدوش قرار دے کر گرانے کی سفارش کر دی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل نے گل پلازا کا دورہ کیا۔ گل پلازا کے آس پاس کی عمارتوں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ محکمہ بحالی سندھ کے اجلاس میں ڈی جی ریسکیو نے بتایا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مزید 2 روز تک جاری رہے گا۔ ڈی جی ریسکیو واجد مہر نے کہا داخلی اور خارجی راستے، ایمرجنسی ایگزٹ، کھڑکیاں بند ہونے سے اموات میں اضافہ ہوا۔ آگ کی شدت کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملبہ ہٹانے میں مزید 2 سے 4 روز لگ سکتے ہیں۔ گل پلازا میں لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ سانحہ گل پلازا تباہی کی ایسی داستان بن گیا جو ایک زمانے تک یاد رکھی جائے گی۔ کئی جان سے گئے تو کئی لوگوں کی جمع پونجی راکھ ہو گئی۔ ایک دم سے شور ہونا شروع ہو گیا پچھلی گلی سے کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بس میں اپنا بیٹا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ روز رات کو ہم لوگ مایوس ہو کے سوتے ہیں، تو کب تک ایسا رہے گا؟ کب تک یہ ملبہ وہاں پہ رہے گا؟ میمن باجی کے نام سے مشہور 45 سال کی خاتون 5 سال سے گل پلازا میں گارمنٹس کی دکان چلا رہی تھی۔ کہتی ہیں پتہ ہی نہیں چلا آگ کب پھیلی، عمر بھر کی کمائی ختم ہو گئی۔ ایک دم سے شور ہونا شروع ہو گیا پچھلی گلی سے کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، تو میں نے اپنی دکان کو کھلا رکھ کر ہی میں بھاگی۔ جو ہماری جمع پونجی تھی وہ سب ہماری ختم ہو گئی۔ میرے 5 بچے، میں بیوہ خاتون ہوں، میں کس طریقے سے پالوں اپنے بچوں کو؟ گودھرا کالونی کا 27 سال کا سعد ابھی تک لاپتہ ہے۔ گل پلازا میں کراکری کی دکان پر کام کرتا تھا۔ والدہ بیٹے کی راہ تک رہی ہیں۔ بس میں اپنا بیٹا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ روز رات کو ہم لوگ مایوس ہو کے سوتے ہیں، تو کب تک ایسا رہے گا؟ کب تک یہ ملبہ وہاں پہ رہے گا؟ کب تک ہمیں ہمارا بھائی نہیں ملے گا؟ کب تک ہم لوگ اس طرح اس آس پہ بیٹھے رہیں گے؟ 6 دن ہو گئے آج ہم نے اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ امدادی سرگرمیوں کے ساتھ ملبے میں لوگوں کی باقیات بھی ڈھونڈی جا رہی ہے۔ عمارت کی حالت ایسی ہو گئی کہ ریسکیو اہلکار بھی اندر جاتے گھبراتے ہیں۔ ٹیمیں بھیجی ہوئی ہیں، ہیوی مشینری ہے۔ پیک اپ پہ ہماری جو پرانی بلڈنگ ہے گل پلازا والی، وہ ویسے ہی خستہ ہو چکی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی ریسکیو اہلکار کی زندگی خطرے میں آئے۔ وہ ایکسیسبلٹی میں ہم اندر جا رہے ہیں، کلیئر کر رہے ہیں۔ آپریشن ہے وہ آلموسٹ 70% بلڈنگ ہم کر چکے ہیں۔ بلڈنگ کے جو حصے گرے ہوئے ہیں ابھی وہاں پہ ہم کلیئرنس کر رہے ہیں۔ ڈی این اے سے شناخت کے بعد جاں بحق 3 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ گارڈن کے رہائشی 47 سال کے سرفراز، 24 سال کے محمد عثمان اور گجرانوالہ کے 24 سال کے محمد رضوان کی میت ورثاء نے وصول کی۔ آتش زدگی سے متاثرہ گل پلازا میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ کرین کی مدد سے چھت پر موجود پارکنگ ایریا سے موٹر سائیکلیں بھی اتاری جا رہی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں سلمان لودھی۔ پلازا میں لگی آگ تو مکمل طور پر بجھا دی گئی اور اس وقت ریسکیو اور سرچ آپریشن اس وقت بھی بلڈنگ کے اندر جاری ہے۔ گل پلازا کے وہ روڈ جو پہلے عارضی طور پر بند کیے گئے تھے، اب ان کو صرف لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا گیا ہے۔ اب ہر طرف تباہی، دکانوں کے اندر جلا ہوا سامان نظر آ رہا ہے۔ اے سی، کمپریسر، سیڑھیاں، گرل سب جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ عمارت کو دیکھیں اگر آپ تو جگہ جگہ اس پہ کریکس پڑے ہیں، دراریں پڑی ہوئی ہیں اور اس کو انتہائی مخدوش قرار دیا گیا ہے۔ ریسکیو انتظامیہ جہاں پہ کام کر رہی ہے وہ گل پلازا کی چھتوں پر جو موٹر سائیکلیں پارک تھی، 25 سے 30 موٹر سائیکلیں جو پارک تھی، اب ان کو اتارا جا رہا ہے۔ کئی بیشتر موٹر سائیکلیں اپنی صحیح کنڈیشن میں ہیں۔ کرین کی مدد سے موٹر سائیکلیں اتارنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اندر ریسکیو اور سرچ کی ٹیمز ہیں وہ اس وقت بھی بیسمنٹ کے اور اندر کی کچھ دکانوں، میزنائن فلور، گراؤنڈ فلور پر کام کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی جو یہ بھی تلاش کیا جا رہا ہے آیا کسی کی کوئی باقیات یا لاش کی اطلاع نہ ہو، اس حوالے سے بھی ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کا سلسلہ گل پلازا کے اندر بھی جاری ہے۔ انچارج شناخت پروجیکٹ عامر حسن کہتے ہیں گل پلازا سے آنے والی باقیات کی حالت انتہائی خراب ہے۔ ڈی این اے کے لیے سیمپل بھی نہیں لے سکتے۔ امید ہے مزید 8-9 لاشوں کے سیمپلز لے سکیں گے۔ جاں بحق افراد کی شناخت کے لیے ان کے موبائل فون کی لوکیشن سے مدد لی جا رہی ہے۔ جو پہلی 6 آئی تھیں وہ بہت بہتر کنڈیشن میں تھی۔ اس کے بعد جو ہمیں باڈی ملی تنویر کی، اس کی کنڈیشن وہاں سے خراب تھی، مگر ہمیں کیونکہ اس کے کپڑوں میں سے CNIC مل گیا تھا اور اس سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جتنے بھی ہمیں
बॉडीज मिलती हैं वो बॉडीज रिमेन्स मिलना शुरू हो गए थे. अब जो आना शुरू हुए हैं मुकम्मल तौर पे जल चुकी होती है. अगर आप उसको कर भी रहे उठाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में वो इतनी बुरबुरी हो चुकी है. डीएनए एक चीज है जिसमें सब्सटेंस केमिकल वहां तक पहुंचेगा तो ही उसका प्रोफाइल हो सकता है. ऑलमोस्ट 50 के करीब बैग्स हमने बनाए, 7 बॉडीज थी, बाकी बैग्स बनाए जो भी सैंपल किए, उन सैंपल सारे हमने लैब में पहुंचा दिए हैं. 8 से 9 के करीब बॉडीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें से हम सैंपल्स कर पाएंगे. बहुत सारी कॉल्स मुझे आ रही हैं कि हमारे लास्ट जब हमारी बात हुई लोकेशन ये थी, इस दुकान पे था, तो हम उसको भी डाटा मेंटेन कर रहे हैं कि कौन सा पीस, कौन सा थैला, कौन सी बोन्स किस जगह से उठाई गई है, उसको भी एंटीमॉर्टम डाटा का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि अगर लास्ट कॉल वहां थी, लोकेशन वहां की थी, तो एक चीज सर्टेन की जाए कि ये आदमी इस जगह. और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं सानेहाय गुल प्लाजा में अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई है. बाकियात इंतहाई खस्ता हालत में है. बाकियात से डीएनए सैंपल लेने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है. पोस्टमार्टम नंबर 50 पे हैं. जो इनिशियल 6 थी और उसके बाद एक और, वो कंप्लीट बॉडीज थी. जो बाकी रिमेन्स हैं उन रिमेन्स के हमने सैंपल लेकर और के फैमिली मेंबर्स के वो लेकर हमने भेजे थे और उसमें से हमारी 8 की शनाख्त हो चुकी है. 15 जो अब हमारे पास रिमेन्स हैं उनसे हम सैंपल्स ले रहे हैं. कुछ सैंपल्स ट्रिकी हैं, लेना मुश्किल है, मगर हमने लिए हैं, लेकर हम भेज रहे हैं और इंशाल्लाह उनका रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा. बट लाइक आई सेड, इट्स अ ट्रिकी साइंटिफिक थिंग, इसीलिए थोड़ा देर